دیٹس کم آؤٹ ویری کلیئرلی. اور میرا خیال ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے سب سے بڑا اس وقت جو ایک ریجنگ ٹاپک ہے پاکستان کے اندر وہ الیکشنز کی شفافیت ہے. نجم سیٹھی صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، مگر اس کے اندر ریفارمز کرنا بہت ضروری ہے. اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اب پارٹیزین نہیں ہوتے، وہ بھی پارٹیزین ہو سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جس موجودہ صورتحال ہے اور موجودہ شکل جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، وہ مناسب ہے یا جس طرح فرحت اللہ بابر صاحب سمجھتے ہیں اس کو تبدیل ہونا چاہیے؟ شکریہ. اگر آپ کی اجازت ہو تو تھیوری سے ہٹ کے تھوڑی سی پریکٹس کی طرف آئیں. وہ اس لیے کیونکہ میرا تجربہ کافی ہے انٹرم گورنمنٹس کے اندر. 1996 میں میں ایک فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کیبنٹ میں تھا، فاروق لغاری صاحب نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور اس کے بعد 2013 میں پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں چیف منسٹر رہا ہوں. تو یہ تھیوری کی باتیں تو اپنی جگہ پہ، تاریخ کی باتیں اپنی جگہ پہ. میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کو ایک فلیور دوں میں کہ ہوتا کیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر، تھیوری کیا کہتی ہے اور پریکٹس میں کیا ہوتا ہے، کرنا کیا ہوتا ہے اور کہا کیا جاتا ہے کیا کریں آپ. تو اگر آپ کی اجازت ہو میں اس پہ تھوڑی دیر بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے 1996 میں جب فاروق لغاری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی تاکہ اگلے 3 ماہ میں الیکشنز ہو سکیں. اچھا، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی وہ اٹ گاٹ لاسٹ آن دا وے. کچھ لوگ اس کابینہ میں تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے اب آئے ہیں تو کچھ تھوڑے سے ریفارمز کیری آؤٹ کر لیں، کچھ اکاؤنٹیبلٹی کر لیں. کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز. اور وہ 2-3 ماہ جو تھے وہ ایسے ہی گزر گئے آپس کے اندر ڈیبیٹس ہوتے ہوئے. تو سو دس کانفلکٹ بٹوین دی مینڈیٹ آف اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ which is to hold free and fair elections, maintain law and order, and no more, don't carry out any policy reforms, don't do anything else. You are not constitutionally enabled to do that. And then there are people who say, nahin, we will bring back the same old people, so let's clean up the stables. اور یہ کشمکش چلتی ہے کابینہ کے اندر اور چلی بھی اس وقت. فارچونیٹلی جو لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارا جاب از جسٹ ٹو ہولڈ الیکشنز، دے پریویلڈ. اور پھر 1997 میں الیکشنز ہوئے. وہاں اس کیبنٹ کے اندر بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں، بٹ ایونچولی یہ آرگیومنٹ پریویل کرتی تھی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اب تھیوری جو ہے اس کے مطابق وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلی. 2013 میں ایک بڑی اچھی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ مجھے پرائم منسٹر، جو کہ پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر تھے اس وقت، راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہم آپ کو نامینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایز چیف منسٹر پنجاب. تو میرے تو I could not have imagined کہ something like this responsibility would fall on my shoulders. میں نے سوچا یہ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. But it turned out کہ no, he was very serious. اور اگلے دن میں نے پڑھا کہ جی they had nominated me. اچھا, the rule is that the sitting government nominates 2 people. The leader of the opposition nominates 2 people. The 4 names go up to the Chief Election Commissioner and the Election Commission. And the Election Commission looks at everyone, if necessary, interviews them to determine who is going to be the most neutral, one with greatest integrity. تو میرے ساتھ ایک ایکس جج صاحب کی نامینیشن تھی فرام دا پیپلز پارٹی. ادھر نواز شریف صاحب سوچوں میں پڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے کس کو نامینیٹ کرنا ہے. ایونچولی 3 دن ملے انہیں. 3 دن میں انہوں نے اپنے فیصلے کیے, اپنے لوگوں سے کنسلٹ کیا, اور آخری وقت پہ آ کے انہوں نے مجھے نامینیٹ کر دیا اور اپنے 2 کینڈیڈیٹس وڈرا کر لیے. سو ان دیٹ سینس آئی بیکیم اے کنسنسس کینڈیڈیٹ. آپ یقین کریں, آئی ڈڈ نو لابینگ. وہ 3 دن جس کے اندر یہ فیصلے ہونے تھے, میں گھر بیٹھا, میں نے فون آف کر دیا. آئی سیڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو اینی ون اینڈ سی ویئر اٹ گوز. اور میں نے ذہنی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ اف دیر از اے کانفلکٹ
between the leader of the opposition and the leader of the house, تو میں I will pull myself out. I don't want to be part of a caretaker government جہاں شروع میں ہی differences of opinion ہوں کہ اس کو لگانا ہے یا اس کو لگانا ہے. As it so happened, both parties agreed on my name, so there was no controversy. We didn't have to go back to the election commission, and I was nominated. Now, here's where the interesting thing begins. Caretaker government کے اندر critical role جو ہے وہ 3 لوگ, basically 3 critical people. First, of course, is the election commission and the chief election commissioner. Because in theory, the caretaker government is constantly monitored by the chief election commissioner and his 4 provincial election commissioners. They don't have the power to nominate anyone to the cabinet of the caretaker ministers, but they have the power to call into question anyone who's nominated and say کہ نہیں اس کو آپ مت رکھیں, ان کی انٹیگریٹی کے اوپر یہ مسئلہ ہے, ان کی انٹیگریٹی کے اوپر یہ مسئلہ ہے. So I was very fortunate that the then chief election commissioner was none other than Fakhruddin Ji Ibrahim, جس کا نام آپ نے سنا ہوگا, a man of impeccable integrity who had been the law minister earlier and also a judge of the Supreme Court. So Fakhruddin Ibrahim was the chief election commissioner, and that gave me confidence that this is going to be a bipartisan election commission. But something very interesting happened. While I was still taking office, I received a nomination from the federal government saying that the election commission had nominated a chief secretary to my caretaker government. Now, in theory, he's not allowed to do this. The chief election commission or the election commission is not allowed to nominate anyone, as I just explained. مجھے یہ کہا گیا کہ جی وہ چیف سیکرٹری نامنیٹ ہو گئے اور ان کی نوٹیفیکیشن میرے آگے رکھ دی گئی اور کہا کہ ان کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے ایز چیف سیکرٹری. میں نیا نیا آیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کون اچھا بیوروکریٹ ہے کون برا بیوروکریٹ ہے. تو میں نے وہ نوٹیفیکیشن لے کے میں نے جیب میں ڈال لیا. میں نے کہا اچھا لیٹ می تھنک اباؤٹ دس. ان دا مین وائل میں نے کہا میں جا کے اب سب کا شکریہ ادا کروں جن لوگوں نے مجھے نامنیٹ کیا ہے, اور اس پہ ساری جو سیاسی جماعتیں تھیں دے ہیڈ آل اگریڈ ٹو نامنیٹ می. تو میں پہلے چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس گیا, شکریہ ادا کیا, تھینک یو فار سپورٹنگ می. پھر نواز شریف صاحب کے پاس گیا, تھینک یو. پھر جماعت اسلامی کے پاس گیا, تھینک یو. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس گیا, تھینک یو. اور آخر میں بنی گالا گیا عمران خان صاحب سے کہنے تھینک یو بیکاز ہی ہیڈ آلسو سپورٹڈ اٹ. وہاں انٹرسٹنگ بات وہاں ہوئی. خان صاحب نے مجھے کہا کہ نجم یہ جو چیف سیکرٹری نامنیٹ ہوا ہے آئی ڈونٹ ہیو کانفیڈنس ان ہم. Now this was a completely, I mean I was stumped. تو میں نے کہا جی وہ تو الیکشن کمیشن نے نامنیٹ کر دیا ہے. میں نے کہا نہیں مجھے I don't think I think he's tilted towards the Noon League. تو آپ اس کو چینج کریں. میں نے کہا خان صاحب وہ تو میرے پاور میں ہے, اس کو ریزالو کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کس کو آپ نے چیف سیکرٹری آپ کمفرٹیبل رہیں گے. سوری جی اس وقت چیف سیکرٹری کون تھا؟ سوری اس وقت چیف سیکرٹری کون تھا؟ میرا خیال ہے رہنے دیں. تو خیر اب جو چودھری زمان ہی واز اے سینئر بیوروکریٹ. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ ایک ایکس چیف سیکرٹری کے پی کے ہیں جاوید اقبال صاحب, وہ اس وقت فائنانس منسٹری میں ہیں, ان کو آپ چیک آؤٹ کر لیں. ہی از اے مین آف گریٹ انٹیگریٹی, آئی ہیو کانفیڈنس ان ہم. تو میں فوراً آئی وینٹ ٹو پنجاب ہاؤس اینڈ آئی کالڈ اپ جاوید اینڈ ہی واز ان ہز جاگنگ سوٹ اینڈ جاگنگ ان دا مرگلاز. تو میں نے کہا جاوید کین آئی کم اینڈ سی می پلیز. ہی سیڈ کیا بات ہے سر؟ میں نے کہا آئی وانٹ ٹو اپوائنٹ یو چیف سیکرٹری. کہنے لگے سر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا جاب. آئی سیڈ ریئلی وائی؟ ہی سیڈ سر میرے 3 مہینے رہ گئے ریٹائرمنٹ میں, آئی ڈونٹ وانٹ اے کنٹروورشل پوزیشن. سو آئی سیڈ اچھا ایسے ہے, come and see me, at least let me try and persuade you. So he came, we sat for an hour and a half. He had one condition. He said, آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے in my work. میں نے کہا میں تمہیں فون بھی نہیں کروں گا, اگر تم نے مجھے فون کرنا ہوا تم کر لینا, I will not call you.
You have a job to do, you do your job. On that basis, he agreed to become Chief Secretary. Next step was, and the next critical person is the Inspector General of Police. जी अब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में मैंने 2-3 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि मुझे ये बताएं कि इस वक्त पुलिस के अंदर सबसे सीनियर अफसर जो हैं उनमें से कौन सा अफसर खुडे लाइन पे लगा हुआ है. तो उन्होंने कहा वो क्यों? मैंने कहा जाहिर है वो खुडे लाइन पे लगा हुआ है बिकॉज ही मस्ट हैव सम इंटेग्रिटी एंड ये लोगों के काम नहीं करते होंगे, प्रोफेशनल होंगे, तो इस मुल्क में तो ऐसे ही होता है. तो उन्होंने कहा सर वो एक साहब हैं, वो इस वक्त पुलिस एकेडमी में है, वो खुडे लाइन लगे हुए हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी. तो मैंने उनको फ़ोन किया, वो आए, उनको मैंने ऑफ़र की कि आप आ जाएं. तो उन्होंने कहा जी नहीं मेरी भी रिटायरमेंट होने वाली है, मैंने नहीं आना, ये कंट्रोवर्शियल पोजीशन है. तो मैंने कहा कंडीशन क्या है? उन्होंने कहा जी कंडीशन ये है कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे. यू विल नॉट कॉल मी फॉर सिफारिश, यू विल नॉट कॉल मी फॉर पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स. आई सेड डन. So he joined. So the three of us set off to create a neutral environment for the elections. और आप यकीन करें, we did our best. जी मगर कंट्रोवर्सी तो होती है. जी हमने किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन नहीं ली. सिर्फ एक डिसीजन मैं लेना चाहता था जो मुझे लेने नहीं दी मेरी कैबिनेट ने. जी और वो ये थी कि मैं चाहता था कि बसंत करा ली जाए. मैं आप पे वैसे वापस आऊँगी, मगर जो मेरा सवाल था वो तो रह गया कि जो बाबर साहब कह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर तरमीम आनी चाहिए, आपको लगता है आनी चाहिए? अच्छा ये जो सवाल है ना जी, ये दिस इज़ अब केयर टेकर गवर्नमेंट वो रही नहीं जो थेरी थी केयर टेकर गवर्नमेंट की. इंडिया के अंदर भी अब केयर टेकर गवर्नमेंट्स नहीं है, मगर इंडिया के अंदर भी ये डिबेट चल रही है कि केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए. अब सेंटिमेंट तो बहुत अच्छा था जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनी, मगर अनफॉर्चुनेटली इतनी पोलिटिसाइजेशन हो चुकी है अब. और वो जो ओरिजिनल मैंडेट था कि 2 महीने या 3 महीने से नहीं रहना, अब 2023 में तो आपने देखा वो लंबी केयर टेकर गवर्नमेंट बन गई और उन्होंने तो अमेंड कर दिया, कानून भी अमेंड करके, और IMF का प्रोग्राम विच इज़ अ फार रीचिंग प्रोग्राम, उसके ऊपर अंगूठे लगाने शुरू कर दिए. जी सो अब ये है कि इफ़ यू कैन स्टिक टू द लॉ, ऑल राइट, then yes, a All right. caretaker government is a good Ji. idea, but otherwise it's not a good idea. I think that's what we need to do. Address the elephant in the room head on. And Najam Sethi Saab, you have been an insider also. You rightly pointed out. जो बाबर साहब कहते हैं, we have to address the elephant in the room head on. There have been very good chief election commissioners that we've had in Pakistan. You named one, Fakhruddin Jibrahim Saab. And he was very depressed when people said to him that you haven't held the election correctly. The question really is, have the politicians done enough, in your mind, to ensure that that elephant in the room doesn't sabotage the elections? देखिए, let's call a spade a spade. केयरटेकर गवर्नमेंट्स की जो पीछे सोच थी, फ़लसफ़ा था, बहुत अच्छा था, बड़ा नेक था. क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसके पास इतने पावर्स होते थे कि वो इट कुड रिग द इलेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास होती थी. सो देन दे केम अप विद दिस फार्मूला कि चलो लेट्स हैव अ न्यूट्रल गवर्नमेंट, एंड देन दे केम अप विद दिस इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. नाउ इस फलसफे के पीछे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, 2 people, 2 parties. उसके पीछे सोच, इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ऑल द कमिश्नर्स इलेक्टेड वाया कमिटीज, छांटी करके, और उसके पीछे हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ दिस सिस्टम. सूरत हाल ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ऑल 3 systems have been corrupted. अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशंस बनेंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनके पीछे इंडिपेंडेंट जजेस खड़े होंगे, और आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फैसले करेंगे. अब एक थर्ड फोर्स आ चुकी है, एंड दैट इज़ द हाइब्रिड सिस्टम.
اور ہائبرڈ سسٹم کے اندر وی نو ہو کالز دا شاٹس، اور آپ نے دیکھ ہی لیا، یو ہیڈ اے ٹیسٹ آف دیٹ ان 23، کس قسم کی انٹرم گورنمنٹ بنی، کس قسم کے فیصلے کیے، کس قسم کی الیکشنز لڑی، یو سی آل دیٹ. تو اس لیے مائی سجیشن از دیٹ وی شوڈ بی ناؤ looking up to other things. Theory is all very good, it's not working. And now theory has been overtaken by power. And the power is resting somewhere else. It's no longer in the leader of the House and in the leader of the opposition, nor in the judiciary, nor in the election commission. So therefore, this whole debate about interim government is basically becoming meaningless. It is no longer going to serve the purpose for which this idea was originally floated. That's the long and short of it.